صدف نعیم جو کہ چینل 5 کی رپورٹر تھیں اور پچھلے 12 سے 15 سال ان کو ہو چکے تھے، اسی ادارے کے ساتھ وہ منسلک تھیں. ان کی شہادت ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے وہ آ گئی ہیں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. صدف نعیم جو کہ چینل 5 کی رپورٹر تھیں اور پچھلے 12 سے 15 سال ان کو ہو چکے تھے، اسی ادارے کے ساتھ وہ منسلک تھیں. ان کی شہادت ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے وہ آ گئی ہیں اور اس کے بعد وہ جاں بحق ہوئیں. تو پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں. اب دوسرے ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ اور دل دہلا دینے والی چیزیں جو ہیں وہ بتانی ہیں، اور جیسے جیسے ان کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ تک پاس کرتی چلی جا رہی ہوں. تو ابھی کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ صدف کی تدفین کے بارے میں اب ان کی فیملی نے اور ان کے چینل نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، اور صدف جو ہیں وہ آخری لمحے میں جس شخص کے ساتھ فون پہ رابطے میں تھیں، جس شخص کے ساتھ وہ جس وقت فون پہ بات کر رہی تھیں اور اسی وقت ان کا پیر پھسلا اور وہ ٹرک کے نیچے، اس کنٹینر کے نیچے آ گئیں، اس شخص کا بیان سامنے آ گیا ہے اور اس شخص کے ساتھ آخری بات ان کی کیا ہوئی اور گجرانوالہ میں وہ قیام کرنا چاہ رہی تھیں. اس حوالے سے انہوں نے جو آخری بات اس شخص کے ساتھ کی وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گی. تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک بار دعائے فاتحہ کر دیں ان کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حادثاتی موت سے بچائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صدف نعیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی وہ 1981 تھی، اور ان کے چینل کی طرف سے اب ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے ان کی فیملی کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سینئر رپورٹر صدف نعیم جو ہیں ان کی نماز جنازہ آج ہی، مطلب ابھی اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس وقت تو رات کے 11-12 بج رہے ہیں، تو ابھی ہی اسی وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت صدف نعیم کی تدفین جو ہے وہ جاری ہوگی، کیونکہ رات 1 بجے اب ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اگر کوئی شرکت کرنا چاہے تو اس حوالے سے میں آپ کو ایڈریس بھی گائیڈ کر دیتی ہوں. چینل کی طرف سے کہا گیا ہے، اصل میں صدف جو ہے ان کی رہائش جو ہے وہ لاہور کے مقامی علاقے اچرا کے قریب تھی. صدف کی تدفین جو ہے وہ 69 شادین سکیم ہے اچرا کے قریب، وہاں پر جونیئر ماڈل سکول ہے، وہاں پر ان کا نماز جنازہ ہوگا رات کے 1 بجے کے دوران ہی. اور اب میں آپ کو جو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی وہاں پر دیا گیا ہے، 03334236 یہ نمبر ہے. اگر کوئی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہے تو وہ لوگ جا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ صدف جو ہیں یہ پچھلے 2 دن سے لگاتار کوریج کر رہی تھیں عمران خان کے جلسے کی، اور کل انہوں نے عمران خان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. بہت ہی متحرک اور بہت ہی محنتی خاتون بتائی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ چینل کی طرف سے ان کو اچھے پیسے پے نہیں کیے جاتے تھے اور ان کی بس ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ تندہی سے کام کرتی تھی. ان کے ایک ساتھ ان کے ساتھی یا رپورٹر ہیں یا کیمرہ مین ہے، وہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ کنٹینر کے اوپر صدف نعیم ہوتی تھیں، رپورٹ کرتی تھیں، اور جو ان کے ساتھی تھے وہ تھوڑا، جن کا بیان میں ابھی آپ کو سنوانے جا رہی ہوں، وہ تھوڑا سا دور جاتے تھے، وہاں سے وہ کوریج کرنا شروع کرتے تھے، یعنی آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں کے جو لوگ ہیں ان کو کور کیا جاتا تھا. تو صدف جو ہیں وہ اس شخص کے ساتھ رابطے میں تھی جن کا بیان میں ابھی آپ کو سنواؤں گی، لیکن اس شخص نے جو بات کی ہے کہ آخری لمحات میں صدف نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم کاموں کے سے گجرانوالہ میں انٹر ہونے والے ہیں، تو آپ برائے مہربانی رات بہت ہو جائے گی تو میرے رہنے کا انتظام کریں، میں گجرانوالہ میں ہی رہنا چاہتی ہوں. یہ ان کے آخری الفاظ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوں کہ وہ گجرانوالہ میں ہی رہ گئیں اور وہیں پر ان کی گجرانوالہ کے قریب مطلب ان کی جان نکلی اور وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ چینلز جو ہیں کیا کرتے ہیں، یہ کوئی بھی پیکیج دیے بنا، کوئی بھی سہولیات دیے بنا فیمیل اینکرز کو یا رپورٹرز کو اس طرح سے تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور بس ٹاسک دے دیتے ہیں یہ پورا کر کے لاؤ، جیسے مرضی کر کے لاؤ. وہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، چلے آئیے میرے ساتھ آپ بھی سنیے. کیا تاثرات ہیں جی؟ دیکھیں جی، بہت افسوس ہوا. میں ان کا انتظار کر رہا تھا گجرانوالہ میں، تو مجھے لاسٹ جو میسیج ان کا آیا میں ابھی وہی سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا انتظام کرنا، میں نے رات ادھر سٹے کرنا ہے گجرانوالہ میں. تو وہ ہمیشہ کے لیے سٹے کر لیا انہوں نے ادھر آ کے. بہت منجی ہوئی اور ایکٹیو جو ہے وہ رپورٹر تھی. آج وہ مین انٹرویو بھی کر رہی تھی، لمحہ بلمحہ خبر لے رہی تھی، اور میرے ساتھ بھی ان کا ہر 5-10 منٹ کے بعد رابطہ تھا. تو میں نے ان کو انسسٹ کر رہی تھی کہ ادھر آ جائیں. تو میں نے کہا جی میں ادھر کوریج کر رہا ہوں گجرانوالہ، آپ کاموں کی میں موجود ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ 20 کے اوپر ہیوی ہیں.
تو بالکل بڑی نڈر تھی, ہاں جی. مردوں سے زیادہ کام کر بہت ایکٹیو اور اکیلی وہ کر رہی تھی. تو بہت افسوس ہوا جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی ہے تو ہم ادھر پہنچے ہیں. ان کے ہسبینڈ بھی آئے ہوئے ہیں. اب وہ قانونی کارروائی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری ہونے کے بعد وہ ادھر سے رخصت ہوں گی. وہ ایک صحافی تھی, اپنی سرگرمیاں انجام دیتے وہ شہادت ہوئی ہے. لیکن کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر جو خواتین رپورٹرز ہوتی ہیں نا, ان کے لیے جو بھی سیاسی قیادت ہو ان کے لیے کچھ اسپیشل انتظامات کرنے چاہیے ان کے لیے, تاکہ انہوں نے کوریج کرنی ہوتی ہے, انہی کے لیے وہ نکلتی ہیں. ہم لوگ انہی کے لیے سڑکوں کے اوپر ہیں, گھروں سے دور ہیں. تو ان کے ویسے عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی کیا, وہ کہیں بھی تھی اوپر, بلایا گیا تھا بالکل ان کے ساتھ ان کا وہ انٹرویو ہوا ہے. اور آج بھی وہ جو بھی سیاسی قیادت ان کے مل رہی تھی وہ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ لائیو ایز لائیو کر کے تو وہ ہر لمحے کے لیے وہ خبر دے رہی تھی. جی, تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ صدف آخری لمحے کس شخص سے بات کر رہی تھیں اور کیا بات ان کی ہو رہی تھی, اور جس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی ہے, اور ان کے جو شوہر ہیں وہ اب جائے وقوع پر پہنچ چکے ہیں. آگے کچھ اور مزید ڈیٹیلز میرے پاس آتی جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دعائے فاتحہ ان کے لیے کر دیں, دعائے مغفرت ان کے لیے کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس طرح کے حادثات واقعی کوئی نہیں بھول سکتا. ابھی تک جو ابتدائی ہم تک رپورٹ پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے 3-4 بچے بھی تھے, اور صدف جو ہیں وہ اپنے گھر کی کفیل بھی تھیں, اور ان کی تنخواہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زیادہ نہیں تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار یا اختیار جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس فیملی کے لیے, یا بس رو دھو کے خاموشی اختیار کر لی جائے گی, یا صرف ان کی ایک تعریف کر دی جائے گی کہ وہ ایک اچھی رپورٹر تھیں. ان کے لیے کیا کمپنسیٹ کیا جائے گا, اصل بات تو یہ ہے. اب آپ لوگوں کی باری آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ اس حادثے کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچ اور سمجھ رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رپورٹرز کو یہ مسٹیک کرنی چاہیے کہ ان کو, یہ ایک مسٹیک بھی ہے نا کہ چلتے ہوئے کنٹینر پہ چڑھنے کی کوشش کرنا, وہ بھی خواتین کی طرف سے, اور پھر پیر پھسلنا, اور پھر اس طرح سے یقین کریں کہ دل ایک دم دہل گیا ہے, بالکل برداشت نہیں ہو رہا کہ اتنا بڑا سانحہ یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب جیسے جیسے میرے پاس ڈیولپمنٹ ہوگی, خبریں آئیں گی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.